اذا دخل رجب دعا النبی علیہ السلام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ یا رب قدیر، رجب مہینے میں اور ماہ شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وہ بلغنا رمضان، یوں تو 12 مہینے کسی بھی ٹائم آپ دعا کرو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. ادعونی استجب لکم، اللہ دعوت دیتا ہے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بندو مجھ سے مانگ. اس مہینے کے پہلے دن کے روزے کا ثواب 3 سال کے برابر، دوسرے دن کا ثواب 2 سال کے برابر، تیسرے دن کا ثواب 1 سال کے برابر، اور باقی دنوں کا ثواب ایک مہینے کے برابر. اللہ اکبر. کیا مطلب یہ عزیزان گرامی وقار، ایک دن کا پہلا فرسٹ روزہ جو چلا گیا، پہلا روزہ رکھنے کا ثواب 3 سال کے برابر، مطلب دوسرا روزہ 2 سال کے برابر، مطلب تیسرا روزہ 1 سال کے برابر، باقی دنوں کا روزہ ایک مہینے کے برابر. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس مہینے 1 دن کا روزہ رکھ لے تو 1 مہینہ اس نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، چھوٹا گناہ، وہ سارے چھوٹے گناہ اس 1 دن کے روزے کی برکت سے معاف کر دیا جاتا ہے. بڑا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ. بڑا گناہ نہیں معاف ہوتا. بڑا گناہ آپ نے نماز فرض ادا نہیں کی، 1 رجب نہیں ہزاروں رجب کے روزے رکھ لو، وہ معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان چاہے کہ ہم اس ماہ رجب کے روزے رکھ کر جو ہم پر فرض نماز باقی ہے وہ معاف کروا لیں گے، نہیں. 1 رجب کا روزہ نہیں، ہزاروں رجب کے روزے بھی آپ رکھ لیں. نفلی روزوں کی فضیلت ہے، ثواب بہت ہے، مگر ان روزوں سے کوئی گناہ جو بڑا گناہ ہے وہ آپ کا معاف نہیں ہوگا. ظہر کی 1 ٹائم کی نماز آپ نے چھوڑ دی تو رجب کے روزے رکھنے سے وہ معاف نہیں. توبہ کرنا ہوگا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، خدا کی بارگاہ میں آپ کو گڑگڑانا ہوگا، وعدہ کرنا ہوگا اے اللہ جوہر کی جو نماز ہم سے چھوٹ گئی ہے، ہم نے جو جماعت سے نہیں پڑھی ہے، اے اللہ اب میں نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ میں اب ادا کرتا رہوں گا. تو کرنا کیا ہے؟ توبہ بھی کرنا ہے، اس کے بعد جو چھوٹ گئی ہے اس کو ادا بھی کرنا ہے. پھر جا کے اللہ چاہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، مگر سوشل میڈیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ اب رجب کا مہینہ آ گیا، جب 1 روزہ رکھیں گے تو 3 سال کا ثواب، 2 رکھیں گے تو 5 سال کا، 3 رکھ لیں گے تو پھر 6 سال کا ہو گیا نا. پہلا روزہ 3 سال، دوسرا 2 سال، اور پھر تیسرا 1 سال، تو 6 سال ہو گئے. جب ہم 3 روزے رکھ لیں گے تو 6 سال کا ہم کو ثواب مل جائے گا. 6 سال جو ہم نے پاپ کیے تھے دھل جائیں گے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے، مطلب وہی ہے کہ یہ نفلی روزے ہیں کہ اگر بندہ نے پہلے روزے کو پہلا روزہ رکھا تو 3 سال جو اس نے چھوٹے چھوٹے بغیر بے جانے بے سمجھے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، اللہ چاہے تو پہلا روزہ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر بڑا گناہ ایک بھی معاف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہاں، تب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہے، کرنا چاہیے، ضرور کریں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا، پاپی نہیں کہا جائے گا کہ اگر کسی نے اس مہینہ روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہو گیا. اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا، اس کی مرضی ہے. وہ پرائیویٹ جاب ہے. جس طرح ایک ہوتا ہے ڈیوٹی، اوور ڈیوٹی، تو انسان اگر اوور ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کو بینیفٹ مل سکتی ہے. مگر عزیزان گرامی وقار، اوور ڈیوٹی سے اگر بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیوٹی بھی تو نبھانی پڑے گی. کون ایسا بندہ ہے جو آپ ڈیوٹی تو نہیں نبھاتے مگر اوور ڈیوٹی کے لیے آپ کو رکھا جاتا ہے؟
ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈیوٹی دینا ضروری ہے, پھر اوور ڈیوٹی سے آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے. مگر ہم کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے کچھ لیکچرار کا لیکچر سننے کے بعد ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے, ہم کچھ اور سمجھ جاتے ہیں. وہ تو سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہے, آپ تو پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے جو یہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے. وہ آیا, سوشل میڈیا ہے, چلا گیا. مطلب کیا ہے, انہوں نے کیا سمجھانا چاہا, ہم نے کیا سمجھا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, پورا کا پورا نربھر اسی پہ مت کر لینا, ڈائریکٹ اچھے عالموں سے رابطہ رکھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم بنو یا عالم کے ساتھ رہو, تیسرا نہ بننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی وقار, آج کل تو حالات اس کے الٹے ہو گئے ہیں. لوگ آج عالموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ اپنے دشمن کے پیچھے اتنا نہیں پڑتا جتنے عالموں کے وہ پیچھے لگا ہوا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آخرت برباد ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کا دین و ایمان, دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ عز و جل نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے, اور وہ بندہ کسی اللہ کے بندے کے پیچھے, خاص کر علماء کے پیچھے لگ جاتا ہے. یوں اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے, آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. وہ مسجدیں بنوائے, وہ نماز قائم کرے, وہ کچھ بھی کر لے, کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. ارے جو آپ کو دین سکھاتا ہے, جو آپ کو ایمان بتاتا ہے, جو آپ کو گیان ایمان کا دیتا ہے, آپ اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے بیٹھے ہو تو دین کا گیان کون دے گا, قرآن کی تعلیم کون دے گا, حدیث کا صحیح مطلب آپ کو کون سمجھائے گا. عزیزان گرامی وقار, خیر بات آئی, میں نے کہہ دی. تو یہ رجب کا مہینہ ہے. اور ایک چیز, کونڈے کی حیثیت. کونڈا آپ نے سنا ہے, کونڈا. رجب مہینے میں کونڈا کو لے کر کے بھی جھگڑا ہوتا ہے. کونڈا خاص قسم کی پوڑی بنائی جاتی ہے. تو اب اس میں بھی جھگڑا, مار پیٹ. نہ یہ فرض, نہ واجب, نہ سنت مستمرہ, نہ سنت مؤکدہ, یہ تو نہیں ہے. مگر اس کے لیے بھی لڑائی جھگڑا. کچھ لوگ 22 رجب کو لے کے جھگڑتے ہیں, کچھ لوگ 15 رجب کے لیے مارا ماری کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 22 رجب کو منانا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 15 رجب کو منانا ہے. اللہ اکبر. ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں جو سوال ہوگا ہی نہیں, اور جو سوال ہوگا اس کے جواب کی طرف ہمارے سر میں جوئیں تک نہیں رینگتی ہے نا. اگر کوئی انسان زندگی میں کبھی 22 رجب کو بھی نہیں منایا, 15 رجب بھی نہیں منایا, نہ 22 رجب کو فاتحہ دلایا, نہ 15 رجب کو کونڈا بنوایا, نہ فاتحہ دلایا, تو کیا ان سے سوال ہوگا کیا؟ نہ قبر میں, نہ حشر میں, کہیں بھی نہیں. بینیفٹ ہو سکتا ہے مل جائے, کیونکہ وہ تو گناہ کا کام نہیں ہے. تو اب چاہے آپ کونڈے کی شکل میں فاتحہ دلاؤ, چاہے آپ مٹھائی کی شکل میں دو, کھیر کی شکل میں دو, 22 کو دو, 15 کو دو, جب دینا ہے دو, آپ کو اختیار ہے. یہ ناجائز حرام نہیں ہے. لیکن کچھ اندھے لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں 15 کو ہی دینا ہے, کچھ لوگ نہیں 22 کو ہی دینا ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستو بزرگوں, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, سادات کرام میں سے ہیں. ان کے نام یہ فاتحہ خانی منسوب ہے. کچھ لوگ 22 کو کرتے ہیں, کچھ لوگ 15 کو کرتے ہیں, یعنی اس مہینے کی. تو 22 کو بھی صحیح ہے, 15 کو بھی صحیح ہے. کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, کرے تو اچھا. یہ چھٹا رجب گیا, خواجہ غریب نواز کے نام سے منسوب ہے. تو جنہوں نے خواجہ غریب نواز کے نام فاتحہ دلوایا وہ بھی صحیح, جس نے نہیں دلوایا اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا. آپ دے سکتے ہیں. اب اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں, مگر یہ مہینہ خاص کر کے اس مہینے میں جو کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے, دھیان سے سنیں آپ. اس مہینے میں آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے آپ خدا کی بارگاہ میں جھکا دیجئے. پہلے جتنے جھکے ہوئے تھے اس سے زیادہ جھک جائیے. پہلے آپ گناہوں کو جتنا چھوڑ رہے تھے اس سے زیادہ اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دیجئے. یہ اصل کام ہے رجب مہینے کا.
کیونکہ جب رجب مہینہ آتا تو حضور یہی کرتے کہ پہلے کے مقابلے میں عبادت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو پھر آپ اللہ کی طرف خاص زیادہ توجہ دیتے تھے، اللہ کی طرف آپ کا دھیان اور زیادہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، بزرگان دین بھی ایسا ہی کرتے تھے، اس لیے اس مہینے میں حضور کثرت سے روزہ بھی رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب چونکہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا۔ انسان گناہ کرے گا تو روزہ نہیں کرے گا، روزہ کرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، تو اس لیے آپ روزہ رکھیں تاکہ آگے شعبان کے بعد جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، گویا کہ پریکٹس کا آغاز ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ پریکٹس مونتھ ہے۔ یہ اس مہینے سے عبادت کرنے کی مشق شروع ہو جائے، اس مہینے سے روزہ رکھنے کی عادت ڈل جائے، روزہ رکھنے کی عادت لگ جائے۔ اس لیے اسی مہینے سے روزہ اور نوافل کی کثرت میں آپ مشغول ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ رمضان تک پہنچ جائیں۔ اس لیے حضور نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا رب قدیر، اے اللہ کریم، اے اللہ رحیم، ہمیں برکت عطا فرما ماہ رجب میں، اے اللہ برکت عطا فرما ماہ شعبان میں، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مقصد تھا اس مہینے میں روزہ رکھنے اور نوافل پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے سے عبادت کی عادت پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، فاتحہ بزرگان دین کے نام سے دلانا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جس بزرگ کے نام سے آپ فاتحہ دلاتے ہو، اس بزرگ کے کرم سے، اس بزرگ کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما سکتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے فاتحہ خوانی کا، اس سے کچھ زیادہ نہیں کہ فاتحہ دلانے سے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، کسی بزرگ کے نام سے فاتحہ کرائیں گے تو ہمارے لیے 8 جنت کے دروازے کھلے ملیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف اتنا کہ آپ جس بزرگ کے نام سے جس دن بھی آپ فاتحہ دلوائیں، اس بزرگ کے نام سے جب آپ فاتحہ دلوائیں گے تو اللہ رب قدیر کا، چونکہ وہ محبوب بندہ ہے، وہ محبوب دوست ہے، آپ نے اس کے محبوب کا نام لیا ہے، اس کے نام فاتحہ دلوایا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تو پھر اس بزرگ کے وسیلے سے آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ بس یہ اس کا اصل بینیفٹ ہے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اس کا مقصد وہ ڈیٹ، وہ تاریخ نہیں کہ اسی تاریخ کو فاتحہ دلانی ہی، اگر پہلے کر دیا تو فاتحہ نہ ہوگا، بعد میں کیا تو گنہگار ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جھگڑا ختم۔ نہ 22 رجب کو ضروری، نہ 15 رجب کو فرض۔ 22 رجب میں بھی کرو گے تو فاتحہ کرنا مستحب ہے، 15 کو آپ کرو گے تو بھی مستحب ہی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ فرض واجب سنت کچھ نہیں ہے کہ نہیں کرنے سے گناہ ہو جائے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل وہ ناجائز ہے، کچھ لوگ اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، یہاں تک کہ بدعات تک کہہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بتائیے اگر اللہ عقل دے تو یہ بے عقلوں جیسی بات کیوں کرے گا؟ کہے گا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث تو کمزور ہے، کہ حدیث بھی کہہ رہا ہے اور پھر کمزور بھی کہہ رہا ہے۔ یہ بے عقلی کی بات نہیں ہے۔ جب حدیث کہہ رہے ہو تو پھر وہ کمزور کیوں ہے؟ جب حدیث ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ کا کہنا ہوگا، رسول اللہ کا فعل ہوگا، یا رسول اللہ کی خاموشی ہوگی، یا صحابہ کی بات ہوگی، یا صحابہ کا فعل ہوگا، یا صحابہ کی خاموشی ہوگی، یا تابعین کا فرمان ہوگا، کچھ تو ہوگا نا۔ تو پھر وہ ضعیف کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ عام لوگوں کے سمجھنے کا کام نہیں ہے، یہ علمی باتیں ہیں، یہاں گرامر کی باتیں ہیں۔ جب تک آپ مدرسے میں پڑھ کر کے مکمل گرامر جان نہیں لیتے، آپ حدیث کی ان کوالٹیز کو، حدیث کی ان قسموں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، حدیث کا رٹا لگا لگا کر کے، حدیث کو ضعیف کہہ کر کے لوگوں کو روزوں سے اور عبادتوں سے دور نہ کرو۔ بندہ جہاں تک بن پڑتا ہے، اللہ کی جس نام سے بھی ہو، روزہ تو کر لیتا ہے، اللہ کے نام عبادت تو کر لیتا ہے، نماز تو پڑھ لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندوں کو اللہ سے قریب کرے، نہ کہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے۔